السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رونق اسٹیج خصوصیت کے ساتھ شہزادہ جانیہ مخدوم ملت حضرت سید شاہ بخاری، خطیب اہل سنت حضرت مولانا جمال الدین صاحب قادری، نقیب اہل سنت حضرت مولانا محمد حسین صاحب، مدعی رسول قاری جاوید صاحب، قاری عطاء الرحمان صاحب، دیگر علماء کرام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، افسوس جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظاروں کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا ناز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ سرکار پیران پیر کی نسبت سے محفل پاک کو سجائے سنوارے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے خصوصی خطیب کا بس چند ہی لمحات کے بعد ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، ہمیں ہر چیز کا خیال ہے، گرمی کی شدت کا بھی خیال ہے۔ آئیے قرآن کا آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ پیش کروں کہ رب ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رکھیں حضرات، ہم ایمان والے ہیں، اللہ رسول پر ہمارا مکمل ایمان ہے۔ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یاد رکھیں ہماری ذمہ داری ہے، قرآن نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بندہ اگر دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جائیں۔ یاد رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے۔ یہ دنیا بڑی حسین ہے، اس کے اندر بڑے آئے بڑے چلے گئے، جن کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، وقار ختم ہو گیا، جن کی قبروں کے نشان تک کو ہوا کی مٹی، جن کی قبروں کے نشان کو، ان کی قبروں کے مٹی کو ہوا اڑا کے لے کے چلی گئی، آج ان کے نشان بھی باقی نہیں ہے۔ بڑے آئے، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، علامہ جمال الدین بغدادی قادری صاحب سے آپ پوچھیں ان سے کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے، نمرود جیسے صفت انسان کے لوگ آئے، شداد جیسے لوگ آئے، جن کو ناز تھا کہ ہم کبھی مریں گے نہیں، انہیں احساس تھا کہ ہمیشہ ہمارے دنیا کے ہجوم چلتے رہیں گے، لوگ آگے پیچھے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، لیکن جب سانس اصلی میں اٹک کے رہ گئی، موت کے فرشتے نے آواز دی، ان کی لاشیں زمین پر ٹھنڈی پڑ گئی، آج ان کے نشان بھی مٹ گئے، لیکن جو اللہ والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اولیاء اللہ تھے، جنہوں نے اللہ اللہ کیا، اللہ کو راضی کیا، آج بھی ان کے گنبد چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے دنیا کامیاب چاہتا ہے، اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بننا چاہتا ہے، رب کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر عزت چاہتا ہے، قبر آسان کرنا چاہتا ہے، حشر کا میدان آسان کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کر لے، رب کو منا لے، رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر آ جا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان، اے بھولے ہوئے انسان، پلٹ کر خدا کے دربار میں آ جا۔ تیرا رب اتنا کریم ہے، تیرا رب اتنا مہربان ہے، اگر تو خدا کے دربار میں آئے گا، اللہ تیری خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائے گا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے، انسان جب تو جگ میں آیا تھا، جگ ہنسا تھا تو رویا تھا، کر ایسی زندگی بسر کہ جب تو جائے تو جگ روتا جائے اور تو مسکراتا جائے۔ یہ کب ملے گا؟ یہ ہم رب کی بارگاہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ رسول سے محبت فرمائیں گے، اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کریں گے، اور عشق رسول پیدا دل کے
کے اندر فرمائیں گے تب جا کر یہ شان ملے گی، یہ مقام ملے گا۔ آپ یاد رکھیں جنہوں نے جو عاشق رسول بن کر گزرے، اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر گزرے، یاد رکھیں انہوں نے دنیا کے اندر بھی ان کا نام ہے اور اس کے بعد بھی نام ہے اور ہمیشہ نام رہے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، آپ ان علماء کرام سے پوچھیں حضرت سلمان فارسی کے تعلق سے، جب آپ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کے دائرے میں نہیں آئے تھے، 150 سال تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا۔ آپ یہودی کے یہاں غلامی کرتے تھے، آپ ان کے غلام تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا چرچا ہوا، نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان حق فرمایا، اس وقت آپ یہودی کے غلام تھے اور یہودی کے باغ کے کھجور کے باغ کے کسی درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور اوپر کے حصے پر کھجوریں اتار رہے تھے۔ اتنے میں ایک یہودی آیا، اس باغ کے مالک کو کہا تمہیں پتا ہے مکے کے اندر ایک شخص آیا ہے، مکے کے اندر عبداللہ کے یہاں جو شہزادہ پیدا ہوا تھا، آج اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں، تمام رسولوں کا امام ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ جب یہ جملے سنے، تاریخ بتاتی ہے سلمان فارسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنی بلندی پر ہوں، بلکہ وہاں سے چھلانگ لگائی، نیچے درخت سے آئے، اس سے پوچھا وہ ہے کہاں؟ کہ وہاں کاشانہ کے اندر بیٹھے ہیں، وہاں اپنے کاشانہ کے اندر ہے۔ آپ نے غلامی نہیں دیکھی، دوڑ کر گئے، وہاں خیال کیا کچھ رسول اللہ سے سوال کروں گا، اگر نبی ہے یا نہیں ہے کچھ پہچانی تلاش کروں گا۔ قریب گئے، آپ نے کھجوری دی اور پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کھجوریں ہیں جو صدقے کی ہے۔ آپ نے کسی غلام کو بلایا، نبی پاک نے کہا یہ صدقے کی کھجوریں سید کو یا سید کے گھر والوں کو یا مجھے کھانا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، آپ نے عطا کر دی۔ پھر آپ نے یعنی سلمان فارسی نے جا کر ہدیہ دیا، کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، آپ نے قبول کیا۔ پھر سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ایک اور نشانی دیکھنی ہے، کہا مجھے پتا ہے میں غیب کا ہوں۔ میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہے بلا جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں سلمان مجھے پتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے کندھوں مبارک سے چادر کو ہٹایا، کہا سلمان یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ مہر نبوت ہے کہ یا نہیں ہے، تو دیکھ لو مہر نبوت تمہارے سامنے ہے۔ جب یہ دیکھا تو تڑپ اٹھے، کہا یا رسول اللہ اب دیر نہ کرے، 150 سال ہو گیا انتظار کرتے کرتے، اب تو کلمہ پڑھا کر غلام بنا دو۔ یار یہ عشق تھا، اور جب غلام بن گئے تو وقت کے شہنشاہ بن گئے۔ اس لیے رسول اللہ کے سچے غلام بنے، اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ یاد رکھیں دنیا ختم ہونے والی ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر یہی نوجوان آپ کے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر اسلامی طرز پر زندگی گزاریں گے تو بڑھاپے کے اندر سہارا بنیں گے، نہیں تو وہ کسی نے کہا کہ ہم نے آپ نے زندگی گزار دی، بیڑیاں پی کر دھوئیں نکال دیے۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں یہ ایسے دھوئیں نکالیں گے جو ہم زندگی بھر نہیں نکال پائے، وہ ایک دن میں نکال کے تمہیں بتا دیں گے۔ اور جب صبح ہوگی، صبح جب اٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ فلاں علاقے کی زمین رات تک تو میرے نام تھی، صبح ان اولاد نے کسی اور کے نام کر کے بتا دیا ہے۔ اس لیے اولاد کو اچھی تعلیم دو، اچھا پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ، اخلاق سکھاؤ، کردار سکھاؤ، علماء کے قریب لاؤ، اور پھر ان کو کہو کہ یہ جینے کا حق ہے۔ اگر اسی طرز پر اپنی اولاد کو سنوارو گے تو بڑھاپے کے اندر یہ اولاد دھکے دے کر گھر سے نہیں بلکہ تمہارا سہارا بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے یاد رکھیں جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، جو کچھ کہا گیا سب سے پہلے رب مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب کو السلام علیکم۔